اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص والدہ گرامی قدر حضرت مولانا سید ناظر عباس تقوی یعنی مرحومہ مغفورہ سیدہ نادرہ زہرہ نقوی بنت سید ذل پنجتن نقوی زوجہ مرحومہ سید تنویر عباس تقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پر اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ اعراف ہے آیت نمبر 180 ہے اور آیت کا عنوان ہے عظمت اہل بیت یقیناً ہم سب یہی سننے کے لیے جمع ہیں وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا اسے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں اچھا عجیب انکار ہے یہ اللہ کے ناموں کا انکار کہ اللہ اپنے ناموں کے منکر کو کافر اور مشرک نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ اپنے ناموں کے منکر کو ملحد کہہ رہا ہے یعنی کافر اور مشرک بہرحال پھر بھی کوئی دین کا عنوان اور ٹائٹل لگا کے پھرتا ہے جو کافر ہوتا ہے وہ بھی بہرحال کوئی دین کا عنوان جوڑ کے رکھتا ہے
جو مشرک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی دین کا عنوان جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ناموں کے منکروں سے اللہ کو اتنی نفرت ہے کہ انہیں نہ وہ کافر کہہ رہا ہے نہ وہ مشرک کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ اپنے ناموں کے منکر کو ملحد کہہ رہا ہے۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں اور علماء کرام تشریف فرما ہے۔ الحاد جس کا اگر بہت معروف اور سیدھا اور سامنے کا ترجمہ کروں تو یعنی بے دینی۔ کافر اپنی گمان میں دیندار ہے، مشرک اپنے گمان میں دیندار ہے، مگر ملحد وہ ہوتا ہے جو کسی دین کو ہی نہ مانتا ہو۔ یعنی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مشرک اور کافر کم سے کم اپنے آپ کو دیندار خود ہی صحیح کہتے ہیں، مگر ملحد وہ جو دین ہی نہ مانتا ہو، بے دین لا دین، اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ناموں کو نہیں مانتا وہ گویا اللہ کے نزدیک کافر اور مشرک بھی نہیں، بے دین ہے، اصلاً دین ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، کتنی بڑی خطا کی ہے، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا۔ اور یہ جو جلد معلوم ہونے والا پیغام ہے نا، سیجزون صوفہ اور سین کے ساتھ جو قرب زمانی کا اعلان اور اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد ہونے والا ہے، جلدی ہونے والا ہے، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ تو وہ جو معلوم ہوگا اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اس دنیا میں تو ملمہ کاریاں چل جائیں گی، اس دنیا میں تو قلیاں چڑھا دی جائیں گی، اس دنیا میں تو پیکنگوں کا دور ہے۔ ویسے بھی یہ زمانہ ہی پیکنگ کا زمانہ ہے، جس کی اچھی پیکنگ ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے۔ اور صرف پیکنگ کسی مٹھائی کے ڈبے کو نہیں کہتے، بلکہ بعض اوقات میں جس ہولیے میں ہوں یہ بھی پیکنگ ہے۔ تو خبردار ہولیوں پہ مت جائیے گا، رویوں پہ جائیے گا۔ نعرہ حیدری! جی اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں یہاں ایک مرحلہ، ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا ہے، تفسیر کے بیان میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، یہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہی نہیں ہے کہ قتل و غارت گری عام ہے، جی رشوت خوری اور حرام خوری عام ہے، صرف یہی پرآشوبی کی علامتیں نہیں ہیں، بلکہ پرآشوبی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ شناخت کرنا مشکل ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ مخلوط زمانہ ہے، جتنا بھی بچ سکیں بچیں۔ اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں حرام خود تو نہیں کھاتا انسان، مگر جس کے پاس جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے چائے کی پیالی حلال پیسے سے پلائی ہو۔ تو یقیناً کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں، آپ کو تو معلوم نہیں کہ یہ حرام پیسے سے چائے پلا رہا ہے، تو حرام پیسے سے چائے ہمیں تو نہیں معلوم، لہذا اثر شرعی تو نہیں ہوگا، یعنی اس کا پینا شرعاً حرام تو نہیں ہوگا، مگر اس کا ہماری مزاج پر، ہماری فطرت پر، ہمارے وجود کے اوپر ایک اثر ہوگا جسے اثر وضعی کہا جاتا ہے، جس کی میں ان بچوں جوانوں کو مثال یہ دوں کہ اگر کوئی کسی مشروب کو شربت سمجھ کر، مشروع سمجھ کر اس مشروب کو پی لے، کسی مشروب کو مشروع سمجھ کے، شربت سمجھ کے پی لے اور وہ نامشروع نکلے، تو پینے والے پر اثر شرعی تو نہیں ہے، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟
نشہ تو چڑھے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ جو نشہ چڑھے گا اسے اثر وضعی کہتے ہیں علماء کرام. جی اس کے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں جو انسان کے بدن پر ہیں. اور اس وقت مملکت کے اندر جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ حرام خوری کا ہے. بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ 4 چیزوں نے پاکستان کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے. سب سے پہلا مسئلہ نااہلی کا مسئلہ. بھائی آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ نااہلی کا مسئلہ ہے. جی میرٹ کے بنیاد پر، قابلیت کے بنیاد پر کرسیاں نہیں مل رہی. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. اب میں کیونکہ ایک انقلابی عالم دین کے گھر کی مجلس ترحیم ہے تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کیسے بولنا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یا علامہ اعجاز صاحب کی زبان میں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ انہیں کیسے بلوانا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. ایک ہمارے ملک کا مسئلہ یہ میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، یہ اپنی ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں اور اپنا ایک مشاہدہ اور اپنی ایک تکلیف جو آپ سب بھی اسی کے اندر مبتلا ہیں. نااہلی اس ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. پرچیوں کی بنیاد پر لگنے والے افسران، سفارشوں کے بنیاد پر بیٹھنے والے اور مقرر ہونے والے اور پوسٹنگ پانے والے افسران، نااہلی اس ملک کے لیے خطرناک ایک وبا، ایک ناسور، ایک خطرناک ایک بیماری ہے. دوسرا مسئلہ، ممکن ہے کوئی نااہل نہ ہو، میرٹ پر آیا ہو، قابل ہو، پڑھا لکھا ہو، CSS کر کے آیا ہے، فلاں پیپر پاس کر کے آیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کاہلی. یہ اہل ہے مگر سست ہے، کاہل ہے، کام نہیں کر رہا، وطن کی خدمت نہیں کر رہا، مملکت کے کام نہیں آ رہا. جی الحمدللہ شخصیات تشریف فرما ہے. ابھی پچھلے دنوں جناب تاج حیدر صاحب کی مجلس سوئم میں ایسے ہی بالکل مولانا کی جگہ پر CM سندھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ حرام صرف رشوت کھانے کو نہیں کہتے. حرام صرف رشوت کھانے کو نہیں کہتے. صبح 8 بجے آفس کا ٹائم ہے، 6 بجے تک آفس بیٹھنے کا ٹائم ہے، موصوف 10 بجے آتے ہیں اور 4 بجے چلے جاتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. جی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے افسران سے بھی کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و عالم. بھائی اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی. جی میں اپنے مضمون سے یقیناً دور ہو رہا ہوں لیکن یہ بات کہنے کی ہے. دوسرا عنوان ہے کاہلی، سستی. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے سست اور کاہل ذمہ داروں کی وجہ سے. ممکن ہے کوئی اہل ہو، کاہل بھی نہ ہو، وقت پر آتا ہے، وقت مکمل کر کے جاتا ہے اور قابل بھی ہے، مگر تیسری بیماری کا شکار ہے اور وہ ہے حرام خوری. رشوت لیتا ہے، حرام لیتا ہے. جی اس کی بنیاد پر اپنے ادارے کو چلا رہا ہے. ممکن ہے کوئی قابل بھی ہو، جی سست بھی نہ ہو، حرام خور بھی نہ ہو. چوتھی بیماری ہے خوف. خوف، بولڈ فیصلے نہیں لے پاتا، جرأت مندانہ فیصلے نہیں لے پاتا، اپنے اطراف کے افسران سے خوف زدہ ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ لے لیا، یہ دستخط کر دیے، یہ میں نے میٹنگ کال کر لی، یہ میں نے فیصلہ سنا دیا، یہ میں نے NOC پاس جاری کر دی اور یہ میں نے فلاں فیصلہ لے لیا تو میرے اوپر کیا دباؤ آئے گا. یہ اتنا خوف زدہ ہے، آپ تو نہیں ہے نا، آپ سے ایک جملہ چاہ رہا ہوں، یہ اتنا خوف زدہ ہے کہ یہ کسی فون کا منتظر ہوتا ہے.
یہ کسی فون کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون آ جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل مولا. تو عزیزو اللہ ملحدوں کو پسند نہیں کرتا. چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے, کہ قیامت قریب ہے, یہ مراد ہے. اور ایک مرتبہ مراد یہ ہے کہ اللہ اسی دنیا میں ایک ایسا ماحول بنائے گا کہ جس ماحول میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو علی کے دروازے پہ نہ ہو. یعنی سب کو بالآخر اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. جی آنا ہے, اسی دنیا میں آنا ہے, اسی زندگی میں آنا ہے, اسی دنیاوی حیات کے اندر سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. وہ جو سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے اسے ظہور امام زمانہ کہا جاتا ہے. عقیدہ ظہور مہدویت, یہ در حقیقت سب اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں گے, سب اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. کوئی دنیا میں نہیں ملے گا جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو. آپ آج ہیں تو آپ داعی کہلائیں گے اہل بیت کی طرف. یہ جو آج اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہیں یہ داعی ہیں, یہ مبلغ ہیں, یہ میزبان ہیں نئے آنے والوں کے لیے. امام بارگاہ بڑے بڑے بنے تھے, اب چھوٹے پڑھ رہے ہیں. یہ امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے, علی والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ در حقیقت وہی بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب اسی دروازے پر آئیں گے. حجاج ابن یوسف دربار لگائے بیٹھا ہے, قاری قرآن بھی تھا, حافظ قرآن بھی تھا. الحمدللہ ہمارے حافظان قرآن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہے. لیکن بہرحال حافظان قرآن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسا حجاج ہے, اور شاید ایسے ہی حافظان اور قاریان قرآن کے لیے حدیث آئی ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جس پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو حجاج ابن یوسف دربار سجائے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی, مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک مولا کے چاہنے والے نے, اب دیکھیے قومیات کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اصل تو الاعمال بالنیات ہے نا بھائی. یعنی شبر بھائی اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, مہدی بھائی اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, مولانا حیدر عباس عابدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, تو فوراً تو یہ تہمت نہیں لگے گی کہ اس میٹنگ میں کیوں چلے گئے, وہاں نہیں جانا چاہیے. اول تو کیوں نہیں جانا چاہیے. ہم انبیاء اور ائمہ کے ماننے والے ہیں, ہر مشکل میدان میں اترو اور علی کی طرح اترو, علی کی سیرت کے مطابق اترو, اہل بیت کی سیرت کے مطابق اترو, علی مولا کی مرضی کے مطابق اترو. کیوں میدان چھوڑ دیں بھائی, کیوں میدان خالی چھوڑ دیں. اب ہر شخص کا اپنے آپ کو, اپنے مولا کو اپنا جواب دینا ہے. خود ہر شخص اپنے اوپر جج ہے, ہر شخص اپنے اوپر قاضی ہے, کوئی کسی اور کے اوپر قضاوت نہیں کرے گا. اور وہاں جا کے اگر حق اور بات ہو جائے, حق اور سچ کی بات ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. جی تو حجاج ابن یوسف کے دربار میں بیٹھے ہیں حضرت ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ معصوم امام کے شیعوں میں سے, علی ابن یقطین جیسے شیعوں میں سے, جی حضرت ابو ذر غفاری جیسے شیعوں میں سے. حجاج کا دربار ہے. ایک مرتبہ حجاج نے آواز دے کر کہا کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی اللہ. وہ کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر, مولانا اجازت چاہوں, ایک آیت, کہتا ہے ایک آیت نے میری, اتنی یہ آیت مجھے پریشان کرتی ہے, اس آیت نے میری کمر توڑ دی.
تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ حجاج ابن یوسف کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. لوگوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب ایمان لائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا اور اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی. یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی. کہنے لگا یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے. اس کا جملہ یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے. روزانہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں مگر یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. یعنی یہودی مر رہا ہے, عیسائی مر رہا ہے, یہ مومن ہوئے بغیر مر رہا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مومن ہوئے بغیر نہیں مرے گا, مومن ہو کر مرے گا. تو اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں کاٹ دیتا ہوں, میں خود ہی انہیں مار دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ تو مومن ہو نہیں رہے. تو حضرت ابن حوشب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز آئی, امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. میرے عزیزوں, میرے بچوں, جوانوں, ملت کے خدمت گزاروں پہ جلدی تہمت لگانے والوں, ائمہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھو تاکہ تم ان ملت کی خدمت کرنے والوں کو کسی کا اعلی کار نہیں, خدمت گزار مانو. اب ابن حوشب جیسا مولا کا صحابی حجاج کے دربار میں بیٹھا ہے. آج کا 2 گز کا لڑکا ہوتا تو کہتا کہ یہ بھی جا کر باغی ہو گیا, یہ بھی ایجنسیوں کے حوالے ہو گیا. ابن حوشب کی آواز آئی, امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. ابن حوشب کے اس جملے پر حجاج ابن یوسف نے کہا, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے, یہ نازل ہی آخری زمانے کے لیے ہوئی ہے کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو دنیا میں نہ کوئی یہودی رہے گا نہ عیسائی, سارے مومن ہو جائیں گے. تو کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو یہی ہے جو ہے, اس کے علاوہ اس آیت کا کوئی حل ہی نہیں ہے, تفسیر ہی نہیں ہے, یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ تو پھر کہا پھر مجھے جان کی امان چاہیے. تو اس نے کہا میں نے جان کی امان دی. کہنے لگے محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہت جلد انہیں پتہ چلے گا. لہٰذا میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے. یہ جو ذکر ہے نا, اس سے زیادہ سالم, صحیح, اعلیٰ, پر ذائقہ ذکر نہیں ہے کوئی. یہ آب گوارا ہے, یہ میٹھا پانی ہے. یہ ائمہ اہل بیت نے اپنے ذکر کو آب گوارا سے, میٹھے پانی سے تعبیر کیا ہے. کبھی میٹھے پانی کو چھوڑ کر کوئی کھارے پانی کی طرف جاتا ہے؟ اگر کوئی, تو اب یہ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں استفادہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. اب وہ بہترین نام کون ہے؟ اصول کافی کی روایت, بہار کی روایت, ایک مرتبہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا ہے نحنو اسماء الحسنى. یہ آیہ کریمہ میں جو ہے نا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. معصوم فرماتا ہے نحنو اسماء الحسنى, ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں. التی امر اللہ ان یدعى بها, ہم ہی وہ اللہ کے بہترین نام ہیں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. عقیدہ توسل پہ عزیزو بہت ساری آیات ہیں, اور
وہ آیات جن میں لفظ وسیلہ آیا ہے وہ 2 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، صرف لفظ وسیلہ کی آیات 2 ہیں، مگر مفہوم وسیلہ پہنچانے کے لیے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جو پیغام اور مفہوم وسیلہ کو پہنچا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ آپ سے اگر میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے اگر وہ جن سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، وہ جن سے ابھی میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا وہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، جو اپنے مجاہد علماء کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں نا، وہ مولانا ناظر کی والدہ کی مجلس میں کیوں آئیں گے؟ تو میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا جو کچھ ہوا اس کراچی شہر کے اندر، اور بہرحال ایک اور صلوات نبی کی ذات میں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، آپ سے اگر کوئی کہنا، اور کہتے ہیں روزانہ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وسیلے کی، اگر کوئی آپ سے کہنا کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان سے کہہ دیا کریں کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ جبریل امی تو ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کرتے جی، اور یہ جن کا پتہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو وسیلے کا عقیدہ ہے یہ بہت ہی روشن عقیدہ ہے، تفصیل سے کسی اور موقع پر۔ یہاں جو میں اپنے جس مضمون کو جس سے ثواب لینا چاہتا ہوں اور ثواب ہم حاصل کرنا چاہیں گے، نحن اسماء الحسنی، معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کے بہترین نام ہیں جی، اللہ کے بہترین نام۔ دیکھیے ائمہ اہل بیت ہیں اسماء الحسنی، اور اسماء الحسنی کی اساس ہیں جناب زہرا۔ میں نے اپنی تمہید یہاں مکمل کی، بی بی کی آمد پر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نحن اسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین نام، ہم اللہ کے بہترین نام۔ بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الاسماء، غیر ذمہ دار مقرر نہیں ہوں، ام الاسماء بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے۔ اسماء الحسنی اہل بیت، ان سب کی اساس، بنیاد، مرکز، پناہ گاہ، ام کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ، ام کا ایک مطلب ہے پناہ گاہ، اس لیے کہ ماں بھی کیونکہ بچوں کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کو اپنی گویا شفقت کے سائے میں لے لے اسے ماں کہا جاتا ہے نا، اسے ام کہا جاتا ہے۔ ام الاسماء بی بی کے کنیتوں میں سے ایک کنیت۔ دیکھیں بی بی کے 9 نام ہیں، لہا تسعۃ الاسماء، بی بی کے امام معصوم کا فرمان ہے، ہماری جدہ فاطمہ کے لیے اللہ نے 9 نام قرار دیے ہیں۔ سننا چاہ رہے ہیں نا فضائل آپ؟ سب سے پہلا نام فاطمہ، دوسرا نام صدیقہ، تیسرا نام شہیدہ، چوتھا نام زکیہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، سیدہ، طاہرہ۔ بی بی کے 9 نام ہیں، اور بی بی کی ایک روایت کے مطابق 9 ہی کنیتیں ہیں۔ مولا علی کا بڑا حسین فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت فرماتے ہیں نحن الکرام وابن الکرام، صلوات پڑھیں ذرا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نحن الکرام وابن الکرام، ہم صاحبان کرامت اور صاحبان کرامت کی اولادیں ہیں۔ وَالطِّفْلُنَا فِي الْمَهْدِ يُكَنَّا، ہمارے بچوں کو گہوارے میں کنیت سے پکارا جاتا ہے، ہمارا بچہ گہوارے میں کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے
ام الحنا، جی ام الحنا. علماء کرام نے، بزرگ محدثین نے لکھا ہے کہ قد رواؤ، روایت ہے کہ لہا، بی بی کے لیے کنیت ہے ام الحنا، ایک کنیت ہے ام الحنا. حنا فکلوا ہنی مریا، قرآن مجید کی آیت. جب جنت میں جنتی پہنچیں گے تو کہا جائے گا خوب لذیذ لذیذ کھانے، بہت ہی خوشگوار غذائیں، کھاؤ پیو آرام کرو چین سے، اس جگہ کے اوپر ان غذاؤں سے محظوظ ہو اور لذت اٹھاؤ. ہنی، خوشگواری، سکون، چین، جسے کھانے کے بعد منفی اثر نہ ہوتا ہو. دنیاوی کھانوں میں اور اخروی کھانوں میں ایک فرق یہی ہے، یہاں دنیا میں آپ اور میں جو کچھ کھائیں گے کچھ دیر کے بعد اس کا ایک اثر ہوگا، لیکن جنت کے کھانوں کا وہ منفی اثر نہیں ہے، جسے کھانے کے بعد انسان کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے، صرف چین ہی چین نصیب ہوتا ہے، وہ جنت کی غذائیں. تو جو جنت کی غذاؤں، اچھا دیکھیں، ماکولات اور مشروبات صرف مادی نہیں ہوتے، ماکولات اور مشروبات معنوی بھی ہوتے ہیں. صرف یہ پانی، مشروب، یہ شربت، یہ روٹی، یہ ماکول، یہ صرف مادی چیزیں، مادی ہی ماکول اور غذائیں اور مشروبات صرف مادی ہی نہیں ہوتے، معنوی بھی ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصیبت کی خبر سن کے ایک مرتبہ ان کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہوا، گرے اور مر گئے. یہ جو خبر سنی ہے یہ ان کی روح نے کچھ لیا ہے، یہ معقول معنوی ہے، ان کی روح نے غذا لی ہے، اس غذا کی وجہ سے ان کے اوپر ایک اثر ہوا ہے اور یہ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے یا کسی اور مشکل میں آ گئے. ایسا ہی ہے. اور ایک مرتبہ اچھی خبر سننے کے بعد، جی اب اس اچھی خبر سننے کے بعد ایسی خوشی کہ نہ ان کو کھانے میں دل لگ رہا ہے، نہ انہیں پانی کا کوئی خیال ہے، اسی غذا کے اوپر جیے جا رہے ہیں. تو معنوی اعتبار سے معقولات اور مشروبات بھی ہیں. یہ جو جناب زہرا کا لقب ہے نا ام الحنا، یہ بی بی وہ بی بی ہے جو کبھی علی کو تازگی عطا کرتی ہے، کبھی نبی کو تازگی عطا کرتی ہیں. اور روایت کہتی ہے، سنی علماء نے لکھا ہے کہ نبی مکرم جناب زہرا کو سونگھتے تھے. تو ایک زوجہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اپنے بچوں کا، یہ آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے، جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کے پھلوں کا ذائقہ آنے لگتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے. بی بی کے القاب میں ایک لقب ام الابرار، ام النجبہ، ام القرآن، ام الفضائل. اب آپ سننا چاہیں گے تو میں سبحان اللہ بولوں گا. جی بی بی کے فضائل میں بی بی کی کنیتیں. مرحومہ مغفورہ کا نام ہے سیدہ نادرہ زہرا نقوی. ایک وجود ہوتا ہے جو نایاب ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے جو نایاب ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے جو نادر ہوتا ہے. ایک نایاب وجود ہوتا ہے اور ایک نادر وجود ہوتا ہے. جی نہ ملنے والا وجود نایاب، مشکل سے ملنے والا نادر، اور جس جیسا نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ ایک اس وجود کو کہا جاتا ہے جس جیسا وجود نہ ہو. توجہ. اور ایسا دیکھیے جناب معصومہ، 2 دن پہلے حضرت معصومہ کے جشن میں آپ لوگ شریک تھے. حضرت فاطمہ معصومہ بنت امام موسیٰ جعفر علیہ السلام، حضرت کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ
حضرت جیسا وجود نہیں تھا، اور جیسا وجود تھا بھی تو وہ بھائی تھا. مولا امام رضا تھے ان جیسے تو وہ بھائی تھے. حضرت مریم کے زمانے میں ان جیسا وجود نہیں تھا تو ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. ان جیسا وجود تھا تو وہ بیٹا تھا. حضرت زہرا کے لیے بھی اگر علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی مل کر صلوات دیا کریں گے. اللہم صل علی. جناب زہرا کے لیے بھی کوئی شوہر نہ ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے ان سے دعا چاہیے، ان کو سبق سنا رہا ہوں. لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے، بھئی اگر میں لذت لوں گا تو لذت فراہم کر پاؤں گا، منتقل کر پاؤں گا. اور ان احادیث اور ان فرامین میں جو ذائقہ ہے، جو لذت ہے، وہ ان پہ غور کرنے سے ہی حاصل ہوگا. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی فاطمہ جیسا نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے. یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو. یہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. عرفان اعضا میرے بھائی، نوحہ خوانی بھی ہے اور ماتمداری بھی ہے. میں بہت زیادہ آپ کو، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں اور آپ کو مشغول نہ رکھوں، لیکن دل کر رہا ہے کہ 5-8 منٹ اور فضائل میں میرے ساتھ رہیں. جی. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. جی توجہ چاہوں گا. خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت. ممبر رسول پر بیٹھنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ ممبر کی فضیلت ہے. توجہ ہے. مگر فاطمہ کا شوہر ہونا یہ علی کی فضیلت. اور بڑے فخر کے ساتھ مولا اس بات کو دہراتے تھے کہ میں کون ہوں. خاص طور پہ جب شام کا ایک خط آیا اور خط تھا وہ منظوم، مولا نے جواب دیا تو حضرت نے فرمایا کہ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا. میں نبی کی بیٹی کا شوہر ہوں. علی مولا فخر کرتے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں سیدہ کا شوہر ہوں. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. آدم فمن دونا. علامہ صاحب میں ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں. آدم فمن دونا. آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے، اچھا یہ قول تو نبی کا ہے مگر اسے سلسلۃ الذہب کے طور پر نقل کرتے ہوئے امام صادق نے ہماری رہنمائی فرمائی. جی تو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. آدم فمن دونا، آدم اور آدم کے علاوہ. جی کیوں حضرت آدم کا ذکر کیا ہے معصوم نے؟ جی دادا پہ تو پوتی حرام ہے. جی حضرت آدم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کو رہنے دیجئے، کسی اور موقع پر بزرگ علماء نے اس کے لیے، آیت اللہ فاطمینیہ نے اس کے لیے بہت ہی حسین بحث سجائی ہے کہ حضرت آدم کا ذکر حضرت زہرا کے ساتھ کیوں حضرت نبی مکرم نے فرمایا ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ آدم اور فمن دونا کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ اول سے آخر تک، یعنی اس پوری کائنات میں
آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری زمانے کے آخری کسی فرد تک کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ فاطمہ کا شوہر ہو سکے۔ ایک تو یہ پیغام ہے، اور اگر کسی اور نبی کا نام لے دیا ہوتا نبی مکرم نے تو ان سے پہلے نبیوں کے لیے گنجائش نکل آتی، لیکن سب سے پہلے نبی کا ذکر کر کے یہ طے کر دیا کہ اس پوری کائنات میں جناب زہرا کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور پھر جس کو مولا کائنات کے لیے برابر قرار دیا، اللہ اکبر، میری بی بی کی عظمتوں میں ایک عظمت کا عنوان یہ ہے کہ حسب بی بی زہرا کا ام ابیہا ہے، اور نسب بی بی زہرا کا ام الائمہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ نبی کے لیے پناہ گاہ جناب زہرا کی ذات، مولا علی کے لیے پناہ گاہ جناب زہرا کی ذات۔ امام حسین اور امام زمانہ تو ویسے ہی بی بی کے وجود کی برکت ہے۔ عجیب جملہ ہے، انفذ بما امرت کا بہی فاطمہ، اے علی میری فاطمہ جو حکم دے اسے مانو، اس پر عمل کرو۔ شاید یہ بی بی کے لیے نبی مکرم کا فرمان دروازے پر جانے سے متعلق ہے۔ گھر میں مرد ہو اور گھر کی خاتون دروازے پر چلی جائے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب جناب زہرا کے پاس یہ عظمت ہو کہ جو فاطمہ حکم دے اسے مان لو۔ اور بی بی کی آواز آ رہی ہے، یا علی دروازے پر میں جاؤں گی۔ اہل سنت کے مطابق تو 14 لوگ تھے نا گھر میں، جی وہ مولا کے خاص اصحاب جو مولا کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ سب جناب زہرا کی پناہ میں تھے۔ بی بی کی عظمت کا عنوان یہ ہے، وہ جو بی بی کے میں نے نام تبرکن اپنی زبان پر لیے، ان میں ایک نام بی بی کا ایک نام شہیدہ بھی ہے نا۔ شہیدہ فدق کے موضوع سے متعلق لقب نہیں ہے، وہاں تو بی بی گواہ نہیں ہے، وہاں تو مدعی ہیں، وہاں تو دعویٰ ہے حضرت کا۔ یہ فدق کا مسئلہ نہیں ہے شہیدہ کا لقب، بلکہ شہیدہ سے متعلق جو یہ طے کرے کہ امام کون ہے۔ لہذا روایات میں ہے کہ جب کوئی دعویٰ امامت کرتا تھا تو ائمہ فرماتے تھے اس سے پوچھو اس کے پاس صحیفہ فاطمیہ ہے، صحیفہ فاطمہ ہے، اگر اس کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے تو پھر یہ دعوے میں سچا ہے۔ یعنی ائمہ اہل بیت نے امامت کے لیے ایک معیار جناب زہرا کا مجموعہ اقوال، خاص مجموعہ اقوال، خاص اسرار اور رموز کا مجموعہ، اسے قرار دیا ہے۔ مباہلے میں جائیں گی تو نبی کی نبوت پہ گواہ بنیں گی، دروازے پر آئیں گی تو مولا علی کی امامت پر گواہ بنیں گی۔ جی آمادہ ہو رہے ہیں آپ؟ جب دروازہ آدھا جل گیا، ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ جب اس نے لگت ماری نا تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مرحومہ مغفورہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے، کچھ دن انہوں نے تکلیف میں کاٹے، اللہ اس تکلیف کے عوض انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بچیاں، ہم سب پوری کائنات جناب زہرا کی جوتیوں سے جھڑنے والی خاک پہ قربان۔ سلام ہو حسنین پر جو اپنی ماں کے اوپر اٹھتا وہ ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ایک اولاد کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
دروازہ گر رہا ہے سیدہ پر دروازہ. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس کیل نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا. اور دو ہی روایتیں ملتی ہیں، یعنی دو طرح سے بی بی نے آواز دی. ایک مرتبہ فرمایا یا فضۃ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مارا گیا. اور ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز دے کر کہا یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزادارو، جناب زہرا کے القاب، میں نے ابھی کنیتوں کا ذکر ہو رہا تھا نام کا، اور بی بی کے القاب میں کچھ لقب جو آپ کے زیارت نامے میں بیان ہوئے نا، ان لقبوں میں سے ایک لقب ہے بی بی کا مقہورہ، ایک لقب ہے مجتہدہ، ایک لقب ہے ممنوعۃ حقہا. مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کے ظلم کیا ہو. ہاں پوری مسجد آئی تھی دروازے پر، پوری مسجد آئی تھی دروازے پر. جب جناب زہرا نے فریاد کرنا شروع کی نا تو لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ واپس چلے گئے الا 10، 10 لوگ باقی رہ گئے، اور ان 10 لوگوں نے دروازے کو جلا دیا. اور جلتا ہوا دروازہ جب سیدہ پہ گرا ہے تو ایک شخص کہتا ہے کہ ہم جب گھر میں گھس رہے تھے تو سیدہ دروازے کے نیچے تھیں. میں نے چاہا کہ دروازے پر پیر رکھوں تو فاطمہ کی عظمت میرے ذہن میں آنے لگی، مگر بغض علی غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھا، اور اس وقت میں ایک آواز آ رہی تھی اے فضہ مجھے سنبھالو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچوں کو نہر کیا گیا. لغت میں اصطلاح میں مجتہدہ جناب زہرا کا لقب ہے، یعنی وہ بی بی جس کے بچوں کو اس کے سامنے مار دیا گیا. میں آپ کے ساتھ مل کے ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا بی بی آپ کے کون سے بچے کو آپ کے سامنے مارا گیا؟ عجب نہیں سیدہ کی آواز آئے میرا محسن مارا گیا، عجب نہیں سیدہ کی آواز آئے میرا حسن میرے سامنے مارا گیا. اور روایت کہتی ہے جب محشر میں جناب زہرا کی سواری آئے گی، بس آخری جملے، جب جناب زہرا کی سواری آئے گی تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردنوں کو جھکاؤ، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے. حتی نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، مولا علی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری زوجہ ہے، مگر آواز آئے گی سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اور جب سیدہ کی سواری محشر میں عرش کے سامنے سے گزرے گی نا تو سیدہ اپنے سواری کی لگام تھامے ہوئے فرشتے سے فرمائیں گی کہ سواری روک دو. جب سیدہ کی سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی آج مجھے انصاف چاہیے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ اجرکم اللہ. آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا. آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب امام حسین علیہ السلام جب عاشور کے دن تیر لگ چکے، پتھر لگ چکے، نیزے مارے جا چکے، حسین مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے نا، تو دائیں گرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے واللہ واللہ اللہ واللہ. جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں حضرت آیت اللہ فاطمیہ سے یہ جملے سنے. وہ بیان کر رہے تھے کہ جب امام گرتے تھے نا تو جناب زہرا نظر آتی تھی، اور بی بی کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے. اجرکم اللہ. محشر میں بی بی کو دکھایا جائے گا، وسط محشر کی زمین کو بلند کر دیا جائے گا، اور پھر آواز آئے گی ھذا حسین. سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. وہاں گویا حسین گرتے نظر آئیں گے، یہاں سیدہ اپنی سواری سے گریں گی. پورے محشر میں واہ حسینہ واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں پروردگارہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. مرحومہ مغفورہ کی
مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی تکلیف کے عوض انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ان کے پسماندگان نے جو ان کی خدمت کی ہے انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحومہ کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔